السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق اتاری۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، ہم مدنی قاعدے کے تمام اسباق اور اس کے تمام قواعد پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک شروع کر رہے ہیں۔ آج قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کو انشاءاللہ ہم قواعد کے مطابق پڑھیں گے اور قواعد بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے، اور اس میں عام جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح بھی کریں گے۔ تو آج ہم قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں جو پہلی غلطی عام لوگ کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کہ وہ حا کو ہا میں بدل کر پڑھتے ہیں۔ حا کا مخرج ہم نے سیکھا تھا کہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ حا کی جگہ ہا کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو حرف کے بدل جانے سے معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا خوب دن رات مشق کر کے کوشش کر کے حا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور درست ادا کرنا ہے۔ تو اس میں الحم پڑھیں گے، اور آگے ہے دال پیش دو، تو بہت سارے لوگ اس کو دو پڑھتے ہیں، الحمدو، دو نہیں پڑھیں گے، الحمدو الحمدو۔ آگے للہ نہیں پڑھیں گے، یہاں بھی ہے بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں، ہے نہیں ہی پڑھیں گے۔ الحمدللہ، اللہ کے نام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، الحمدللہ۔ آگے ہے رب العالمین، با پر تشدید ہے، اور با حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور تشدید بھی ہے، اس کو جما کے پڑھیں گے، رب العالمین۔ تو یہاں بھی ایک بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ آئین کو حمزہ کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، عالمین حمزہ کی آواز کے ساتھ، تو عالمین نہیں بلکہ عالمین، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے آگے ہے الرحمن الرحیم، تو یہاں بھی حا کا حرف آ رہا ہے، 2 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے، تو دونوں جگہ پر ہم نے حا کو حا کے مخرج کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو اس میں میم پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، مالکی، مالک کے نہیں پڑھیں گے، کی پڑھیں گے، مالکی یوم الدین، یو میں واولین ہو رہا ہے، تو اس کو واولین کی آواز میں پڑھیں گے، یوم الدین، دال پر تشدید ہے، اور یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس میں قلقلہ بھی ہوگا اور اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، یوم الدین۔ آگے ہے ایاک نعبد، تو یا پر تشدید ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یا کی تشدید کو ظاہر نہیں کر پاتے، تو وہ نرمی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں ایاک، تو ایاک نہیں پڑھیں گے، یا پر تشدید ہے، اس کو جما کے پڑھیں گے، ایاک نعبد۔ تو یہاں بھی عین کی جگہ بہت سارے لوگ حمزہ کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، نعبدو پڑھتے ہیں حمزہ کی آواز کے ساتھ، جو کہ غلط ہے، تو یہاں پر عین کی آواز نکلنی چاہیے، نعبد ایاک نعبد۔
آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی یا کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہاں بھی عین کی جگہ حمزہ بہت سارے لوگ پڑھ جاتے ہیں، نستعین پڑھتے ہیں، نستعین نہیں نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں بھی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں، اہدنا الصراط، اہدنا پڑھتے ہیں، اہ نہیں بلکہ حمزہ ہا زیر اہدنا الصراط اور ایک غلطی اس میں یہ کرتے ہیں کہ صاد کو سین کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر صاد کی آواز نکلنی چاہیے، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، تو یہاں تو کو یہاں بھی غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ تو کو تا کی آواز میں پڑھتے ہیں، تا تو تا، دونوں کی آوازوں میں فرق ہے، دونوں کے شکل میں فرق ہے، تو یہاں پر تا نہیں پڑھیں گے، تو کی آواز میں پڑھیں گے، اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، تو یہاں قوف ہے نقطے والا، تو یہاں بھی بہت سارے لوگ وہ باریک کاف کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، مستقیم پڑھتے ہیں، مستقیم، یہ غلط ہو جاتا ہے، حرف بدل جاتا ہے، اور حرف کے بدل جانے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، تو ہم نے اس کو قوف کو اس کے مخرج کے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کرنا ہے، مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے ہے صراط الذین، تو یہاں بھی صاد ہے شروع میں، تو یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، صراط الذین، تو صراط اللہ، تو اللہ تو کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہاں بھی بہت سارے لوگ تو کی جگہ تا کی آواز کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، صراط اللہ، تلہ غلط ہو جائے گا، حرف بدل جاتا ہے، تو ہم نے تو کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، صراط اللہ، صراط الذین، تو یہاں پر آگے زال آ رہا ہے، تو زال کو بہت سارے لوگ زینہ پڑھتے ہیں، جو را کے بعد والا حرف ہے زا، اس کی آواز کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، صراط اللہ زینہ، زینہ غلط ہو جاتا ہے، یہاں بھی حرف بدل جاتا ہے، تو زال کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے، زال کا ہم نے مخرج سیکھا تھا کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تو وہیں سے یہ حرف ہم نے ادا کرنا ہے، صراط الذین، صراط الذین انعمت، تو یہاں بھی عین کی جگہ حمزہ کے ساتھ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، انعمت، انعمت نہیں انعمت، عین حلق کے درمیانی حصے سے آواز نکالنی ہے، انعمت علیہم، یہاں بھی عین کی آواز نکلنی چاہیے، تو یہاں بھی بہت سارے لوگ عین کی جگہ حمزہ کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، علیہم، علیہم نہیں بلکہ علیہم پڑھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے ہے غیر المغضوب، غیر المغضوب، تو یہاں بھی بعض لوگ ضاد کو ضاد کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، تو ہم نے ضاد کے مخرج کے ساتھ، اس کا مخرج ہم نے سیکھا تھا کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تو وہیں سے یہ حرف ادا کرنا ہے، غیر المغضوب علیہم، تو یہاں بھی علیہ کو علیہ نہیں پڑھیں گے، عین کو عین کے مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے،
علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں بھی ضاد کو ضاد کے ساتھ بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ہم نے ضاد کی آواز کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ہم مکمل سورت کو پڑھتے ہیں ایک بار۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ آمین سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، تو بلکہ یہ سنت ہے کہ اس کے بعد آمین آہستہ آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو آج ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ تو ناظرین، آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، آپ سے عرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور پلے لسٹ میں جا کر ہماری پچھلی تمام ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔